ایمان والوں کے لیے ایمان ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے کامیابی حاصل کرنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دولت حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز بہت ہی ضروری ہے۔ عام طور پر لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی توجہ ہوتی ہے۔ اللہ والے یعنی بزرگان دین، اولیاء کاملین، مشائخ طریقت، وہ اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں اور یوں بھی معرفت اور طریقت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز، معرفت کی راہ میں سب سے اونچے مقام پر فائز اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کسی کو معرفت حاصل نہیں، تو اللہ کی معرفت کے حصول میں حضور رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ رہا، حضور کی زندگی پاک سے اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے یہ بات حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک سب سے اہم چیز ہے، اگر وہ بندے مومن کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کی معرفت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے بزرگان دین کی، اولیاء کاملین کی زندگی میں معرفت کے بارے میں سنا ہوگا کہ انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے، تو یہ معرفت ہے کیا؟ معرفت کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ معرفت یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک نہیں بلکہ کئی حجاب اور کئی پردے ہیں، اور جیسے جیسے حجاب اٹھتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی تجلی کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کی تجلی، اللہ کے نور کو وہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، تو پھر کائنات کی ساری چیزوں کا راز اس پر کھلنے لگتا ہے۔ یہ ہے معرفت۔ معرفت یہ بنا ہے تعریف سے۔ تعریف، معرفت، یہاں اس میں عرفان ہے۔ عرفان یعنی کسی چیز کا دل پر آ جانا اور اس کو سمجھ لینا، اور جب تک بندہ کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، اور جیسے ہی وہ سمجھنے لگتا ہے تو اس کے متعلق کلام کرنے لگتا ہے۔ تو اولیاء کاملین، بزرگان دین کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ معرفت ہے کیا؟ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور حجاب اور پردے جو ہوتے ہیں وہ پردے اٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی پردے اٹھنے لگتے ہیں تو پھر وہ معرفت کی اس راہ میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے بڑے عظیم راز ان پر کھلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ عرش اعظم پر ان کی نظر ہوتی ہے، لوح محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ معرفت حاصل ہونے کے بعد لوح محفوظ یعنی وہ ایک تختی ہے جس پر ساری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک کی قسمت اور تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہ اس بندے پر کھل جاتی ہیں، اور جب تقدیر اور لوح محفوظ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو وہ اللہ والے اس لوح محفوظ کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے حوالے سے یہ ہے۔ جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت کی عظیم منزل پر فائز تھے، لوح محفوظ کو دیکھ لیتے اور پھر اس کے مطابق بندوں کو بتا دیتے کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہے،
تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے۔ آج تقدیر پڑھنے والے آپ تلاش کرتے رہیں، شاید کہیں مل جائیں، ورنہ عام طور پر اس معرفت تک پہنچنے والے، ایسی معرفت حاصل کرنے والے ملتے نہیں۔ بہرحال ان کی زندگی کا ایک لب لباب، ایک مغز، ایک خلاصہ میں بہت مختصر انداز میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں تو ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہو جائے اور ہمیں بھی معرفت حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خصوصاً اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ تو کرم خاص ہی اہم ہے، ضروری ہے، مگر اس کے لیے بندوں کی طرف سے کیا طریقہ ہونا چاہیے، بندے کی کوشش کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے وہ بندہ کوشش کرے تو اس کے لیے معرفت کی راہ آسان ہو جائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، معرفت کی راہ چلنے کے لیے جب بندہ کوشش کرتا ہے تو سب سے بڑا دشمن شیطان آ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ وہ کبھی بندے مومن کو معرفت کی طرف جانے دینا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ جیسے اس پر معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر لاکھوں انسانوں کو وہ گمراہیت سے بچا لیتا ہے۔ معرفت کی راہ جس کو مل جاتی ہے اور جسے معرفت کا دروازہ حاصل ہو گیا، دروازہ کھل گیا، حجاب اٹھ گیا، تو ادھر سے رب تبارک تعالیٰ کی تجلی کی بارش اس پر مسلسل ہونے لگتی ہے، تو وہ جس کے دل پر ایک نگاہ ڈال دیتا ہے اس کا دل سنور جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، گمراہیت کا اندھیرا اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ بھی ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان یہ ہونے دینا نہیں چاہتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کیسی ہے، عجیب ہے، اس کی دشمنی بھی آپ سمجھتے چلے۔ عام طور پر جو دنیا میں انسان دشمن ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہم کو نقصان ہو، یا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے، مال اس کا ضائع ہو جائے، اس کی عزت برباد ہو جائے، یا اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، تو ان دنیا کا دشمن نقصان چاہتا ہے، نقصان ظاہری نقصان چاہتا ہے، اس کے علاوہ نقصان کر کیا سکتا ہے؟ یا تو ہاتھ پیر توڑ دے، یہ نقصان کرے گا، یا تو جان سے مار دے، یا تو مال چھین لے، مال برباد کرے، عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ تو دنیا کا دشمن یہی کر سکتا ہے، لیکن شیطان جو سب سے بڑا، سب سے کھلا ہوا دشمن ہے، وہ سب سے بڑی کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا عارف بندہ نہ بن جائے، معرفت اسے حاصل نہ ہو سکے، اور جہاں معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو بندے کا ایمان پر ثابت قدم رہنا بھی اس کے لیے ایک طرح سے مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ اس کی کوشش اسی لیے اس راہ میں بڑی ہوتی ہے۔ اگر بندہ مومن شیطان کی اس کوشش سے، شیطان کے اغوا سے محفوظ ہو گیا اور معرفت کی راہ پا لیا، تو یقیناً اس کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا، اور جتنے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بھائیے، اس معرفت کے حصول کے لیے سب سے پہلی منزل، معرفت کی راہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اس بندے مومن کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، اور جب اخلاص پیدا ہوگا اور پوری طرح سے اس کے اندر اخلاص سما جائے گا، اور اخلاص ہی کے ساتھ بندہ مومن زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اللہ کا مخلص بندہ بن گیا، اور جیسے ہی اس کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا تو پھر شیطان اس پر حاوی نہیں ہو پاتا، اور وہیں سے پھر اس بندے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی، یعنی اللہ تک پہنچ اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے تجلیات کھلنے لگتے ہیں، حجاب اٹھنے لگتے ہیں، اور نور و معرفت کی بارش اس کے دل پر ہونے لگتی ہے۔ اس طرح سے بندہ
کامیابی کے ساتھ معرفت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اخلاص کہتے کسے ہیں؟ مخلص کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اس طرح ذکر فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وَمَا أُمِرُوا، یہ سورہ منفکین، سورہ لم یکن الذین کفروا میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا، نہیں حکم دیے گئے، یعنی بندوں کو حکم نہیں دیا گیا، مگر إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، مگر وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ کے مخلص ہو کر، کہ ان کا دین خالص اللہ کے لیے ہو۔ یعنی عبادت کا بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو بندوں کو اس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ عبادت بھی کرو تو اس میں اخلاص ہو۔ اب عبادت تو عام ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی نیکی ہے وہ سب عبادت ہے۔ عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، عبادت یہ لفظ عام ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں سب عبادت میں شمار ہیں، یہاں تک کہ آپ نے کسی مسلمان کو سلام کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چلتے ہوئے راستے سے آپ نے کانٹا ہٹا دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو تکلیف سے آپ نے بچایا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی بندے مومن کی آپ نے مدد کی، اس کے لیے سہارا بن گئے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ نیکیاں عبادت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عبادت کریں مگر اخلاص کے ساتھ۔ جب اخلاص بھرپور ہوگا تو عبادت مقبول ہوگی، اور عبادت کا ثواب اور عبادت کا لطف بھی حاصل ہوگا، اور بندہ مخلص کہلاتا ہے، اور مخلص بندے پر ہی معرفت کی راہ کھلتی ہے۔ جب تک اخلاص نہ ہو وہ معرفت کی راہ پا ہی نہیں سکتا ہے۔ اخلاص ضروری ہے۔ اب اخلاص کا ایک اور مفہوم، اخلاص کی ایک حیثیت آپ سمجھتے چلیں۔ حقیقت میں اخلاص ہے کیا؟ یہ 5 حرف کا مجموعہ ہے، 5 حروف ہیں اخلاص کے اندر، الف، خا، لام، پھر الف، پھر صاد، 5 حروف کا مجموعہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے سے بڑے شیطان کو زیر کرنے کے لیے اخلاص کے اندر طاقت رکھی ہے۔ یعنی جو اخلاص والا ہو جاتا ہے تو پھر وہ شیطان پر حاوی ہوتا ہے، شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ جو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر اس کا جو انداز تھا وہ اکڑ اور تکبر میں اس نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو مردود ہے، تو یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے لیے مہلت ہے۔ مہلت یعنی چھٹی مل گئی، قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو اس نے جب مہلت ملی تو کہا کہ تیرے سب بندوں کو میں گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ شیطان نے جو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا اس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جو اس راستے پر آئے گا اس کو اٹھا کے کنارے کروں گا، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے ہی نہیں دوں گا، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ پھر آگے اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میں اپنی طاقت آزمائی نہیں کر سکتا، یعنی وہ میرے گرفت سے پکڑ سے نکل جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اخلاص ایک ایسی عظیم نعمت، ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ شیطان بھی اس کو زیر نہیں کر سکتا جس کے اندر اخلاص ہو۔ اتنی بات تو آپ نے سمجھ لیا کہ اخلاص ایک بڑی عظیم چیز ہے، ایک بڑی عظیم دولت ہے، وہ حاصل ہونی چاہیے، اور جب اخلاص کی دولت حاصل ہوتی ہے
تو ہم شیطان کے اغوا سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے اخلاص کی پہچان کیا ہے، اخلاص کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا، کیسے ہم سمجھیں کہ یہ اخلاص ہے۔ اب اس کو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، با ادب بیٹھے، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے۔ حدیث بخاری ہے، بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، ہم لوگ بھی ارد گرد سب بیٹھے تھے صحابہ، اور حضرت جبریل آئے تو سیدھے دو زانوں ہو کر کے بیٹھے۔ دو زانوں کیسے کہتے ہیں؟ جیسے نماز میں اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں نا، نماز میں اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ادب کا طریقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ادب کا جلوس، ادب کا بیٹھنے کا طریقہ نہیں، یہ ادب کا طریقہ ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ خطبے کے وقت اس طرح سے بیٹھیں۔ جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبے میں بھی اس طرح سے بیٹھنے کا حکم ہے کہ اس میں ادب زیادہ ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں اس طرح سے بیٹھنا، دو زانوں جسے کہتے ہیں، نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ انتہائی ادب کا طریقہ ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو دو زانوں ہو کر بیٹھے، یعنی پورے ادب کے ساتھ بیٹھے۔ چند سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ شروع کے جو 3 سوال تھے اس میں سے تیسرا جو سوال ہے، کیونکہ کئی سوالات ہیں، ان کا حضور نے جواب دیا، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ پوری حدیث جبریل بیان کروں۔ تیسرا سوال تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا، مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اصل میں یہاں حضرت جبریل کو سوال کرنے کا جو مقصد تھا وہ اپنے لیے نہیں تھا بلکہ امت مصطفیٰ کے لیے تھا۔ حضرت جبریل اس لیے بھیجے گئے تھے اللہ کی طرف سے کہ حضور کے صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوچھ نہیں پا رہے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے، اس لیے آپ چاہیے اور آپ پوچھیں اور میرے رسول آپ کو جواب دیں گے تو صحابہ سن لیں گے تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خود آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے تو اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ کسی کی زبان چلتی نہیں تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بالکل اب حرکت نہیں ہے، اور پرندہ بھی بیٹھے تو ہل نہیں سکتے، پرندہ بھی بیٹھ جائے کہ کوئی درخت ہے، یعنی اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جلدی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی سوال کرنے کی۔ تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ کوئی باہر سے آ کر کے کوئی حضور کی بارگاہ میں سوال کرے اور حضور جواب دیں تو ہم کو اس کا علم حاصل ہو جائے۔ حضرت جبریل نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک تیسرا سوال تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو احسان وہی اخلاص کا ایک دوسرا مفہوم ہے، اخلاص کا دوسرا نام احسان ہے۔ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ حضور نے احسان کی تعریف بیان فرمائی حضرت جبریل کے سامنے، یعنی عبادت اس طرح کرنا کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے، یہ خیال نہ آ سکے تو یہ تصور پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا رک کر کے احسان اور اخلاص کو سمجھیں۔ نماز کے اندر بندہ جیسے ہی نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوئی، تو جیسے ہی تکبیر تحریمہ باندھ لیا، ہاتھ باندھ لیا، تکبیر پڑھ لیا، تو گویا اب وہ نماز میں آ گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اب نماز کے اندر تمہارا تصور، تمہارا خیال، تمہارا مکمل، تمہاری پوری توجہ اس طور پر ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایسا بندے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، یعنی ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مشکل ہو جائے، یعنی یہ کیفیت نہ مل سکے، تو کم سے کم یہ تو کیفیت مل سکتی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
رب تمہیں دیکھ رہا ہے. جس کو تم نے اللہ اکبر کہا، اذان میں اللہ اکبر سنا، اور اللہ اکبر تمہارے دل میں بھی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو اسی رب کی کبریائی کے لیے، اسی رب کی نماز پڑھنے کے لیے تم حاضر ہو اور بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے ہو، تو پھر ادھر ادھر خیال کیوں؟ اسی رب کا خیال کرو، اسی رب کو تم تصور کرو، اس کا تصور آئے. اور شروع نماز سے لے کر سلام پھیرنے تک یہی توجہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ نماز کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا. جس نماز کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا، سمجھ جاؤ وہ نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی، کیونکہ وہاں شیطان کا دخل ہی نہیں ہے. شیطان تو چاہتا ہے کہ آ کر کے، ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے کئی شیطان آ کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگتے ہیں. ادھر دیکھ، میری طرف توجہ کر. شیطان کے چیلے یعنی دائیں بھی بائیں بھی آ کر کے اس کو، اس کی توجہ بانٹنے کے لیے، اس کے خیالات کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بندہ ایسے حال میں بھی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں یقیناً وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تب اس کے لیے معرفت کی راہ کھلتی ہے. اور خاص طور پر جب سجدے میں جا کر، سجدے میں جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے معلوم؟ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو گئے. اس وقت تصور یہ ہو سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہوں تو تصور بھی یہ ہو کہ اللہ پاک ہے، میرا رب ہے اور سب سے بلند و بالا ہے. دوسروں نے نہ جانے کیا کیا کہا اور کس کس بت کی پوجا کی، کس کو خدا مانا، ہم ان سب سے بری ہو کر اپنے رب، اپنے پروردگار کو سب سے اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی سب سے بلند و بالا وہی ہے. تو اس طرح سے اگر نماز ادا ہو رہی ہے تو اس میں اخلاص پیدا ہو گیا. یہ اخلاص ہے. اس طرح ہر نیکی کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، ہر نیکی میں خلوص اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا تصور اور خیال ہو، دنیا کا کوئی بھی تصور نہ ہو، نہ دولت کا تصور، نہ مال کا تصور، نہ احباب کا تصور، نہ گھر بال بچوں کا تصور، کسی چیز کا خیال اور تصور نہیں، خالص اللہ کا تصور ہے. تو سمجھ جاؤ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص کی پہچان ہے، یہ اخلاص کی شناخت ہے. عبادت کے اندر اخلاص کی پہچان یہی ہے کہ اس عبادت کے بعد کسی چیز کی طرف توجہ نہ جائے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، تو یہ اخلاص ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں یہ اخلاص جس بندے کے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، پھر اس پر معرفت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے. اب پھر اس کے لیے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر کسی دوسرے موقع پر عرض کروں گا، کیونکہ معرفت کا دروازہ جب کھلتا ہے تو شروع میں امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، امتحان بڑا سخت ہوتا ہے اور ہر بندہ وہ امتحان سہ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. کیسا سخت امتحان، کیسا سخت امتحان ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو ہوگی. پہلی ہماری منزل معرفت کے حصول کے لیے اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے. ہر عمل کے اندر، ہر عبادت میں اخلاص پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنی ذات، اپنے جسم کا بھی فائدہ یا اپنے جسم کا بھی خیال نہ آئے تو سمجھ جاؤ اخلاص مکمل ہے. کبھی کبھی ہم نماز پڑھتے وقت ریاکاری تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں، لیکن کبھی کبھی اس بات کا خیال آتا ہے ارے یار اتنی گرمی ہے، گرمی سے پسینہ آ رہا ہے، اے سی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. اخلاص ختم ہو گیا. کیوں؟ اپنے جسم کی راحت کا خیال آ گیا. اخلاص کہاں گیا؟ اخلاص چلا گیا. اسی بنیاد پر ہم معرفت کی راہ پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں اور معرفت کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا، کیونکہ اخلاص ابھی پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں آ کر کے رکاوٹ شیطان پیدا کر دیتا ہے، یا تو ہمارے جسم کی راحت کا خیال آ جاتا ہے یا کسی اور چیز کا خیال آ جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کا خیال ختم ہو جائے پھر اخلاص کا دروازہ کھلتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت میں نے پڑھی، اللہ کا ایک محبوب بندہ، اللہ کے ایک ولی،
اخلاص کی منزل حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ساری چیزوں سے قطع تعلق، خیالات سب چھوڑ کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیے، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے۔ اس کا معنی مطلب معلوم ہے؟ ایاک نعبد کا معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ بزرگ اللہ والے انہوں نے ایاک نعبد کہا، غیب سے آواز آئی، تو میرے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے کپڑوں کے لیے پڑھ رہا ہے۔ فوراً گئے، ان کے پاس جتنے کپڑے تھے ان سارے کپڑوں کو آپ نے صدقہ کر دیا، ایک بھی کپڑا باقی نہ رہا، صرف جسم پر ایک کپڑا ہے، سارے کپڑے صدقہ کر دیے، راہ مولا میں خرچ کر دیے، دے دیے۔ پھر آئے اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ نے نماز شروع کی، اور جیسے ہی پہنچے ایاک نعبد پر، پھر غیب سے آواز آئی، تم دولت کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، میرے لیے نہیں پڑھ رہے ہو۔ گئے، ان کے پاس جو کچھ بھی رقم تھی، درہم دینار، سب اللہ کی راہ میں لوٹا دیے، سب خرچ کر کے آ گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا، ایک درہم باقی نہ رہا۔ پھر آئے اللہ کی بارگاہ میں، رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے نماز شروع کی، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، ایاک نعبد پر پہنچے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اب تیری عبادت ہمارے لیے ہے۔ بندہ خوش ہو گیا۔ یہ ہے اصل اخلاص، کہ اگر امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ امتحان نہیں ہوتا ہے، جس کے اندر ظرف ہے، جس کے اندر اتنی برداشت کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے امتحان لیتا ہے۔ کیا آج کس کی اتنی ہمت ہے کہ سب کچھ لوٹا کر کے چلا آئے، اپنے کپڑے بھی صدقہ کر دے، درہم و دینار، مال و دولت سب خرچہ صدقہ کر دے، جائیداد سب صدقہ کر دے، کچھ نہ رہے، جس اوپر ایک کپڑا ہے، کس کی اس کی ہمت ہوگی؟ یہاں تو سوچتے ہیں کہ ایک کپڑا ہے تو 10 کپڑے اور ہو جائیں۔ تو یہاں اخلاص پیدا ہونے کے لیے جیسے ہی ہم اخلاص کی منزل میں آنا شروع کرتے ہیں، وہیں سے ہمارے لیے امتحان کی منزل بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ کاش اگر اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں تو یقیناً اللہ کی معرفت کی راہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور معرفت کی راہ چلنا شروع کر دیں گے، اور جیسے ہی معرفت کی راہ کھل جاتی ہے، پھر دنیا کی ساری چیزوں کے راز اس پر کھلنے لگتے ہیں، راز ظاہر ہونے لگتے ہیں، زمین کا راز ظاہر ہوتا ہے، آسمان کے راز ظاہر ہوتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ عرش اعظم کے راز اس بندے پر کھلنے لگتے ہیں، اور جب وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کرنے لگتا ہے تو مجمع میں ایک سکوت طاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جب بیان کرنے لگتے تھے، اور آسمانوں کا راز جب بیان کرنے لگتے، عرش اعظم کا راز بیان کرنے لگتے، تو مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے، ان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت ہو جاتی، اور کپڑے پھاڑ کر کے جنگل کی طرف چلے جاتے، کیونکہ ان پر معرفت کے دروازے سب کھل چکے، سارے حجابات اٹھ چکے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر سارے حجابات اٹھ چکے تھے، سارے پردے کھل چکے تھے، حجاب ایک بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا امتحان جب ہونا شروع ہوا، رب کی رضا کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ فرماتے 11 سال تک میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا، اے عبد القادر میری قسم تو کھا لے، تب میں کھاتا ہوں۔ یہ معرفت کی منزل، اس منزل اعلیٰ پر پہنچنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آج ہمارے سمجھ سے باہر ہے، ہمارے تصورات سے ماورا ہے۔ اس لیے بہرحال اگر معرفت کی یہ منزل بھی ہمیں اگر مل جائے، اخلاص جو پہلی منزل مل جائے، تو اتنا یقین ہوگا کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، ہماری نیکیاں بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوں گی، اور ان نیکیوں کا اثر، اس کے بے شمار فوائد ہمیں زندگی میں بھی ملیں گے،
اور جس دن آنکھ بند ہو جائے گی، زندگی کی آخری شام ہوگی، معرفت کی راہ چلنے والوں پر جب راز ظاہر ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی روح کو بڑے استقبال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچتے ہیں۔ رب کی بارگاہ سے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اخلاص ایک بڑی عظیم دولت ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہمارے اندر بھی اخلاص پیدا ہو جائے۔ اخلاص کیا ہے؟ کسی چیز کا خیال اور کسی چیز کا فائدہ عبادت کے وقت ہمارے اندر تصور میں بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو کہ اس فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے جنت کی لالچ میں تو اخلاص نہیں ہے۔ جنت کا خیال تو ہوتا ہے عام طور پر ہمارے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمیں جنتی بنا دے، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش عطا فرما دے، بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ کبھی کبھی ہم نماز کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ اس نماز کی برکت سے بیماری دور ہو جائے، شفا مل جائے، دولت مل جائے، روزی میں برکت مل جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ اخلاص نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا پھر اخلاص کیا ہے؟ کہ نماز تو بندہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس نماز کے وسیلے سے اگر اللہ کی بارگاہ میں مانگ لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ بزرگان دین فرماتے ہیں تم نے تو اس کے لیے نماز پڑھا، اللہ کے لیے کہاں سے ہو؟ تو اخلاص یہ ہے کہ کسی چیز کی لالچ دل میں ہو ہی نہیں، یہاں تک کہ جنت کی خواہش بھی نہ ہو، صرف یہ خواہش ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں میری یہ نیکی قبول ہو جائے۔ یہی تصور، یہی فکر، یہی خیال اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر موجود رہا۔ اسی بنیاد پر تمام اولیاء کاملین بزرگان دین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے اس چیز کو حاصل کر کے وہ معرفت کی راہ چلتے رہے، کیونکہ حضور تو امام العارفین ہیں، معرفت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اخلاص کو جہاں اگر دیکھا تو اولیاء کاملین نے اس اخلاص کو اپنا لیا، کیونکہ حضور کی زندگی میں اخلاص کا عالم یہ ہے کہ جبکہ آپ کونین کے آقا ہیں، دونوں جہاں کے تاجدار ہیں، بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، زمین کی بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت، یہاں تک کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، مگر عالم یہ ہے کہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، فاقہ ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، مگر رب کی بارگاہ میں کبھی زبان سے شکایت نہیں کہ اللہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے، نہیں۔ یہ اصل معرفت کی راہ چل رہے تھے، اخلاص کی عظیم دولت کا آپ نے اخلاص کی عظیم دولت پا چکے تھے اور اپنی امت کو یہ درس دینا تھا کہ اخلاص کے حصول کے لیے آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری قوتیں عطا فرمائی، مگر عالم یہ ہے کہ پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ کیوں پتھر بندھے ہوئے تھے؟ تاکہ کسی کو یہ پتا بھی نہ چلے کہ حضور بھوکے ہیں اور پیٹ اندر جا چکا ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ شکم سیر ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، اس بات کا اظہار کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ دوسروں کو یہ محسوس نہ ہو کہ پیٹ اندر گیا ہے، بھوکے ہیں، فاقہ ہیں۔ یہ بھی اخلاص ہے، یعنی بندے کے اوپر اگر کوئی بڑی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس کا اگر اظہار بھی نہ کرے تو یہ ہے اخلاص کی ایک اور پہچان۔ جس طرح اخلاص نماز کے اندر یہ ہے کہ بندہ شروع نماز سے لے کر نماز کے اختتام تک کسی چیز کا خیال نہ کرے، کسی چیز کا فائدہ مد نظر نہ ہو، کسی چیز کی لالچ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طرح سے نماز سے باہر بندے کے دل و دماغ میں اس بات کا بھی خیال نہ رہے کہ میری تکلیف اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میری تکلیف دور نہیں فرما رہا ہے، یہ تصور بھی نہ آئے، بلکہ یہ خوش ہو جائے کہ چونکہ میرا رب اسی پر راضی ہے تو میں اسی پر خوش ہوں۔ راضی برضائے الہی ہونا یہ بھی اخلاص کی ایک عظیم پہچان ہے۔ عزیزان گرامی، اخلاص کی دولت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مشقت ہوگی، لیکن جس دن یہ دولت حاصل ہو جائے گی آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی قوتیں ہمارے اندر پیدا فرما دی۔ دنیا آج بھی تلاش کر رہی ہے
ایسے مخلصین کو کہ جن کے اندر اخلاص کی دولت ہو، تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا جس دن مخلصین کی تعداد بڑھ جائے گی ساری حکومتوں کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ساری حکومتیں جو آج دہشت گردی پھیلا رہی ہیں حکومتوں کا تختہ پلٹ جائے گا، اخلاص کی دولت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آج بڑے بڑے قائدین موجود ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، اس لیے جہاں اخلاص نہیں ہے وہیں سے ہمارے اندر کھوکھلاپن یعنی کمزوری آتی جا رہی ہے۔ جس دن اخلاص کی دولت پیدا ہو جائے بڑے بڑے شاہاں، بڑے بڑے بادشاہان، بڑے بڑے لیڈران تھراتے نظر آئیں گے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہو تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ کی زندگی میں دیکھو، حضور مجاہد ملت کی زندگی میں دیکھو، حضور اعلیٰ حضرت کی زندگی میں دیکھو، اس وقت بھی بڑے بڑے ظالم پورے ظلم کے ساتھ اور پوری حکومت کی طاقت لے کر کے موجود تھے، مگر ان کے سامنے حکومت بھی کانپتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اخلاص کی دولت تھی، وہاں اخلاص کی عظیم دولت تھی، اور اخلاص کی دولت کے سامنے حکومت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اخلاص کی دولت پیدا ہو جائے۔ اب آئیے اسی اخلاص کے حصول کی نیت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں ذکر بھی کریں، اور اس ذکر کی برکت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص کی دولت پیدا فرما دے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا یہ جو خاص پہلو ہے، یہ عنصر ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی ایک جھلک عطا فرما دے اور پوری زندگی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔